یہ کہانی ہے 3 دوستوں کی، احمد، حارث اور ریان۔ کالج ختم ہونے کے بعد یہ تینوں پہلی بار ایک ساتھ گھومنے نکلے تھے۔ اب آپ یہ کہانی انہی کی زبانی سنیے۔ احمد ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی زندگی میں تھوڑا ایڈونچر ضروری ہے، ورنہ یادیں کیسے بنیں گی۔ ہمارا منصوبہ تھا کہ ہم ہماچل کے ایک دور دراز اور کم معروف گاؤں ملانا وادی میں ویکینڈ گزاریں گے۔ یہ جگہ بہت کم لوگوں کو معلوم تھی۔ انٹرنیٹ پر بھی بمشکل 2-3 تصویریں ملی تھیں، ایک جھیل، گھنے دیودار کے درخت اور وادی کے بیچ ایک پرانا سریانہ گیسٹ ہاؤس۔ رات کے 8 بجے جب ہماری گاڑی وادی کی سڑک پر پہنچی تو ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہاڑی راستے پر ایک پرانی سفید SUV آہستہ آہستہ اوپر چڑھ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی قہر کو چیرتے ہوئے بمشکل چند فٹ تک ہی دکھا پا رہی تھی۔ سڑک تنگ تھی، ایک طرف گہری کھائی تو دوسری طرف گھنا جنگل۔ گاڑی کے اندر ہم تینوں دوست تھے۔ احمد ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی نظریں سڑک پر جمی تھیں مگر چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ حارث پچھلی سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے درختوں کے سیاہ سائے دیکھ رہا تھا، اور میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر رکھی تھی کیونکہ باہر قہر اتنی گھنی تھی کہ ہیڈ لائٹس بھی بے اثر لگ رہی تھیں۔ میں نے کافی تھکی ہوئی آواز میں احمد سے پوچھا کہ یہ واقعی صحیح راستہ ہے نا؟ احمد نے نظریں ہٹائے بغیر مجھے جواب دیا، ڈر گئے کیا؟ گوگل میپس میں یہی دکھا رہا ہے، بس تھوڑا اور اوپر جانا ہے۔ حارث اس وقت ہلکا سا ہنسا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گوگل میپس ہمیں سیدھا کھائی میں گرا دیں۔ گاڑی آگے بڑھی اور دھند مزید گہری ہوتی گئی۔ اب راستہ کنکریلا ہو چکا تھا، ٹائروں کے نیچے پتھروں کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، درختوں کی شاخیں ہوا میں ہلتی تھیں اور کبھی کبھار گاڑی کے شیشے سے ٹکرا جاتی۔ گاڑی کے اندر خاموشی تھی، صرف انجن کی ہلکی گونج اور سانسوں کی آواز۔ تقریباً 10 منٹ بعد سامنے ایک پرانا لکڑی کا بورڈ نظر آیا۔ وہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ بورڈ پر لکھا تھا سریانہ گیسٹ ہاؤس، ویلکم ٹو پیس، لیکن لفظ پیس پر کسی نے گہرے رنگ سے ایک بڑا سا کراس بنا دیا تھا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، لگتا ہے یہی جگہ ہے، لیکن میں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، یہ پیس تو کسی نے پیسز میں بدل دیے ہیں۔ حارث نے ہنسنے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے چین ہے۔ احمد نے گاڑی اندر موڑ دی۔ گیسٹ ہاؤس تک جانے والا راستہ کیچڑ اور درختوں کی جڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں طرف اونچے دیودار کے درخت کھڑے تھے جن کے درمیان دھند رینگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی۔ کبھی کبھار ہوا چلتی تو شاخیں آپس میں ٹکراتی اور یوں لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک پرانی عمارت کے سامنے رکی۔ یہ 3 منزلہ پتھریلی عمارت تھی، دیواروں پر بیلیں لپٹی ہوئی تھیں اور کھڑکیوں کے شیشے آدھے ٹوٹے ہوئے تھے۔ مرکزی دروازہ موٹی لکڑی کا تھا جس پر زنگ آلود لوہے کی چوکھٹ لگی تھی۔ حارث نے دھیمی آواز میں کہا، یہ تو کسی بھوتیا فلم کا سیٹ لگ رہا ہے۔ احمد نے ہنس کر کہا، ڈر مت بھائی، آج رات تو یہی ٹھکانہ ہے۔ گاڑی سے اترتی ہی ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا لگا۔ رات کے 8:30 بج چکے تھے، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور چاروں طرف ایسی خاموشی تھی جس میں ہر آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ ہلچل ہوئی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور سامنے ایک بوڑھا چوکیدار کھڑا تھا۔ اس کے بال سفید، آنکھیں دھسی ہوئی اور چہرے پر گہری جھریاں تھیں۔ وہ چند لمحے بغیر کچھ کہے تینوں کو گھورتا رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، 3 کمرے خالی ہیں مگر اوپر والا مت لینا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیوں بابا، اوپر کیا ہے، بھوت ہے کیا؟ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، جو اوپر گیا وہ نیچے نہیں آیا۔ ایک لمحے میں پورا ماحول سرد پڑ گیا۔ میں گھبرا کر بولا، ہم نیچے والا ہی لے لیتے ہیں۔ بوڑھا سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا اور تینوں اس کے پیچھے گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ بوڑھا چوکیدار آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اندر ایک عجیب سی سیلن اور پوسیدہ بو پھیل گئی۔ ہم تینوں دوست نیچے والے ہال میں آ کر رک گئے۔ باہر اب برف تیز ہو چکی تھی، کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی ہوا سیٹی جیسی آواز نکال رہی تھی، جیسے کوئی نام لے کر بلا رہا ہو۔
احمد نے کانپتی آواز میں کہا، یار اگر وہ بوڑھا جھوٹ نہیں بول رہا تو حارث نے آگ جلانے کی کوشش کی مگر ماچس کی تیلی بجھ گئی، دوسری جلائی وہ بھی بجھ گئی، تیسری جلتے ہی اوپر سے ایک زوردار آواز آئی۔ اس بار آواز بالکل ہمارے سروں کے اوپر سے آئی تھی۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ قدموں کی آواز آنے لگی، 1 2 3۔ اوپر کی سیڑھیاں چڑچڑانے لگیں جیسے کوئی بھاری چیز نیچے اتر رہی ہو۔ حارث نے ٹارچ آن کی، روشنی سیڑھیوں پر پڑی مگر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک دیوار پر ایک سایہ ابھرا، لمبا، ٹیڑھا، جیسے کسی انسان کی پرچھائی، مگر اس کی گردن غیر فطری طور پر مڑی ہوئی تھی۔ احمد کی ڈر کے ماری چیخ نکلی۔ اسے چیخ کر کہا، پیچھے دیکھو۔ حارث نے پلٹ کر دیکھا، بوڑھا چوکیدار ان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا مگر اب اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا اور اس کا منہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا جیسے کوئی پرانا دروازہ۔ وہ بولا مگر آواز اس کی نہیں تھی، کیوں آئے ہو یہاں؟ میں گھٹنوں کے بل گر گیا اور ان سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں جانے دو۔ بوڑھے نے آہستہ سے انگلی اوپر کی طرف اٹھائی اور کہا، اوپر میری لاش ہے، جب تک وہ وہاں ہے کوئی واپس نہیں جاتا۔ اچانک پوری عمارت لرزنے لگی، دیواروں سے پلستر جھڑنے لگا، اوپر سے رسی کی ٹوٹنے کی آواز آئی اور ایک بھاری چیز زمین پر گری۔ حارث نے ہمت کر کے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، اوپر والے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا۔ ہم تینوں ڈرتے ہوئے اوپر گئے۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی رسی لٹک رہی تھی، نیچے انسانی ہڈیاں اور ان کے ساتھ وہی پرانا یونیفارم۔ میں سسک پڑا، یہی تھا وہ چوکیدار۔ اچانک آئینہ ہلنے لگا، آئینے میں اب ہم 3 نہیں 4 عکس تھے۔ چوتھا عکس آہستہ آہستہ میرے قریب آ گیا۔ حارث نے چیخ کر کہا، ایان پیچھے ہٹ، مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور میری آنکھیں خالی ہو گئیں۔ میرے ہونٹ ہلے اور وہی آواز نکلی، اب کوئی ایک یہیں رہے گا۔ نیچے اچانک آگ بھڑک اٹھی، گیسٹ ہاؤس جلنے لگا۔ حارث اور احمد کسی طرح باہر نکل آئے۔ صبح جب گاؤں والے پہنچے تو وہاں صرف جلی ہوئی عمارت کی راکھ تھی، 2 زخمی لڑکے اور ایک لاپتہ۔ پولیس رپورٹ میں لکھا گیا، تیسرا لڑکا شاید آگ میں جل گیا ہے، مگر حارث آج بھی کہتا ہے وہ مرا نہیں، وہ اب بھی اوپر والے کمرے میں ہے اور جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ 2 سال بعد ایک نیا مسافر اس گھاٹی میں پہنچا۔ اس نے ایک نیا بورڈ دیکھا، سریانہ ہاؤس، کمرے دستیاب ہیں، اور نیچے سرخ رنگ میں لکھا تھا، پولیس نے رپورٹ میں لکھا تیسرا لڑکا لاپتہ ہے، مگر ریکارڈ میں آج بھی وہ کمرہ بک دکھاتا ہے۔